اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے وہ جان سکیں کہ اللہ ان کی منچاہی چیز ان کے نصیب میں لکھنے والا ہے، اور وہ ایسی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں جو انہیں یہ خوشخبری دیں کہ اللہ ان کی منچاہی چیز کو ان کے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ تمہارے رب کی کتاب قرآن مجید الف لام میم سے لے کر والناس تک تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم سمجھ سکو۔ میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعائیں مانگتے ہو، اللہ اتنی ہی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہوتے ہو، اور تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں بس دعا کرنی ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ تمہیں تمہاری من پسند چیز ملنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے اندر یقین کی قوتیں مضبوط ہونے لگتی ہیں، جب تم اپنی من پسند چیز کی چاہت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی امیدوں کو یقین کے دھاگوں سے پرونے لگتے ہو۔ میرا اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ سب کچھ تم جانتے ہو نا۔ جب موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یوسف کو کنویں میں پالا، ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، اور زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس سب میں ایک چیز مشابہ ہے، اور وہ ہے یقین۔ جب یقین اللہ پر قائم ہو تو خود بخود راستے نکل ہی آتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، کیونکہ جب تم اللہ پر اچھا گمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے وہاں سے دروازے کھلتے ہیں جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں تمہاری من پسند چیز ملنے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ جب تم ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہو۔ میرا اللہ قرآن پاک میں تم سے فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کرتی ہیں، جب دعاؤں میں نکلے گئے آنسو تمہارے دل کو گھلا رہے ہوتے ہیں، دعائیں تمہیں رونا سکھاتی ہیں، سجدے کرواتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں، تو یاد رکھو ایسی دعائیں تمہیں اللہ سے ملا رہی ہیں، اور جب تم اللہ سے ملتے ہو تو پھر تمہاری کوئی بھی دعا تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگانے سے دور نہیں ہوتی۔ ایسی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ ایسی دعائیں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہیں، اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہو تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے وعدہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارا رب لامحدود اختیارات کا مالک ہے، تو تمہیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔
اگر انتظار لمبا ہو گیا ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو تمہاری صدا پسند آ گئی ہو، اسے اچھا لگ رہا ہو تمہارا مانگنا، تو تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، تم مانگتے رہو، تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، تم اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کے لیے انتظار کرتے رہو۔ یاد رکھو ہمارے اختیارات کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا وہ ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے نصیب میں وہ لکھ رکھا ہو جس کے تم انتظار میں ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہاری منچاہی چیز کے لیے ساری کائنات کے ذرے ذرے سے کن کہلوا دے۔ وہ تمام دروازے جو تمہیں اپنے لیے بند نظر آ رہے ہیں، انہی بند دروازوں کو وسیلہ بنا کر، انہی تنگ راستوں کو موڑ کر تمہارے لیے تمام راستے آسان کر دے، آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔